السلام علیکم ویورز، ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہارون عبداللہ آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج کی ویڈیو میں آپ کو اردن کے شہزادے حسن بن طلال کی پاکستانی لڑکی ثروت اکرام اللہ سے شادی کی داستان سنانے جا رہی ہوں اور بتاتی چلوں کہ یہ جوڑا اردن میں خوش و خرم زندگی گزار رہا ہے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیں تاکہ ایسی دلچسپ اور انفارمیٹیو ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ یہ نصف صدی پہلے کا قصہ ہے جب کراچی میں شادی کی ایک ایسی تقریب منعقد ہوئی جس کی خوشی میں کراچی کے در و دیوار جگمگا اٹھے۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن پر نشر ہوئی اور نکاح نامے پر 2 ممالک کے سربراہان نے بطور گواہ دستخط کیے۔ یہ 15 جولائی 1968 کی بات ہے جب اردن کے بادشاہ شاہ حسین کے چچا شریف حسین بن ناصر پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ اکرام اللہ کی سب سے چھوٹی صاحبزادی ثروت کے لیے اردن کے ولی عہد شہزادہ حسن بن طلال کا رشتہ لے کر پاکستان تشریف لائے۔ اس رشتے کی منظوری سے پاکستان بھر میں خوشی اور مسرت کی ایک لہر دوڑ گئی۔ ثروت، جنہیں ان کے گھر والے پیار سے بٹلم کہتے تھے، 24 جولائی 1947 کو کلکتہ میں پیدا ہوئی تھیں۔ وہ برطانیہ کے اعلیٰ تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل تھیں اور اردو، انگریزی اور فرانسیسی زبان پر یکساں عبور رکھتی تھیں۔ شہزادہ حسن سے ان کی ملاقات چند برس پہلے برطانیہ میں ہوئی تھی، جہاں وہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں ان کے ہم جماعت تھے۔ شہزادہ حسن 20 مارچ 1947 کو عمان میں پیدا ہوئے تھے اور عربی، انگریزی اور ہسپانوی اور عبرانی زبانوں پر عبور رکھتے تھے۔ پھر 27 اگست 1968 کا دن آیا جب کراچی کے بین الاقوامی ایئرپورٹ پر اردن سے آئی ہوئی بارات اتری۔ ان سے پہلے صدر پاکستان فیلڈ مارشل ایوب خان اس بارات کے خیر مقدم کے لیے کراچی پہنچ چکے تھے۔ بارات کا طیارہ اردن کے شاہ حسین خود اڑا رہے تھے۔ طیارہ زمین پر اترا تو ایئرپورٹ کی فضا شاہ حسین زندہ باد اور صدر ایوب زندہ باد کے نعروں سے گونج اٹھی۔ بارات میں شاہ حسین اور شہزادہ حسن کے علاوہ اردن کے وزیر اعظم بہجت تلہونی، سیکرٹری جنرل زید انضمائی، شہزادی منال حسین، شہزادی عالیہ، شہزادی بسیمہ اور چند دیگر حکام شامل تھے۔ ایوب خان نے بارات کا استقبال کیا۔ ان کے ساتھ پاکستان میں اردن کے سفیر آکاش الزین اور اردن میں پاکستان کے سفیر راحت سعید چھتاری بھی موجود تھے۔ دوسری سمت ثروت کے والدہ بیگم شائستہ اکرام اللہ، جو خود پاکستان کے لیے سفارتکاری کے فرائض سر انجام دے چکی تھیں، اور صدر ایوب خان کی صاحبزادی نسیم اورنگزیب موجود تھیں۔ شہزادہ حسن بن طلال اپنی خوش دامن کے پاس پہنچے اور ان کے سامنے سر جھکا دیا۔ بیگم اکرام اللہ نے دعائیں دیتے ہوئے ان کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا۔ بارات کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا، جس کے بعد بارات اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس کے لیے روانہ ہو گئی۔ کراچی کی آراستہ سڑکوں پر پاکستانی عوام خیر مقدمی نعروں سے بارات کا استقبال کر رہے تھے اور صدر ایوب، شاہ حسین اور شہزادہ حسن کی ایک جھلک دیکھنے کے لیے بے تاب تھے۔ کئی مقامات پر استقبالیہ بینڈ بھی فضا میں موسیقی بکھیر رہے تھے اور پھول نچھاور کیے جا رہے تھے۔ ایوان صدر میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کی جانب سے ظہرانے کا انتظام تھا۔ شام کو شاہی خاندان کلفٹن میں بیگم شائستہ اکرام اللہ کے گھر کاشانہ پہنچا، جہاں مہندی کی رسم ادا کی گئی۔ اس رسم میں ثروت، جو اب شہزادی ثروت کہلانے لگی تھی، کی والدہ، بہنوں اور قریبی دوستوں نے شرکت کی۔ 7 سہاگنوں نے شہزادی ثروت کی ہتھیلی پر مہندی رکھ دی اور پھر ان کی دوستوں نے ایک حسین مشرقی رقص پیش کیا۔ اردن کی شہزادیاں یہ منظر حیرت سے دیکھ رہی تھیں۔ اس رات شہر بھر میں چراغاں کیا گیا تھا، مگر ایوان صدر سے کاشانہ تک کی سڑک کو تو کچھ زیادہ ہی اہتمام کے ساتھ سجایا گیا تھا۔ اگلے دن 28 اگست 1968 کو دلہن کے گھر نکاح کی تقریب تھی۔ اس تقریب میں بھی شہزادی ثروت کی بہنوں اور دوستوں نے بہت دھوم مچائی۔ شہزادہ حسن نے ان سب میں گھڑیوں اور دینار کے تحفے تقسیم کیے۔ پھر ایک سادہ سی تقریب میں رسم نکاح ادا کی گئی۔ یہ نکاح عالم دین مولانا جمال میاں فرنگی محلی نے پڑھایا۔ اس نکاح میں اردن کے شاہ حسین، وزیر اعظم بہجت تلہونی اور پاکستان کے صدر ایوب خان کے علاوہ اعلیٰ حکام نے شرکت کی۔ نکاح نامے پر شاہ حسین اور صدر ایوب خان نے بطور گواہان دستخط کیے۔ پھر عارضی مصحف کی رسم شروع ہوئی۔
بیگم شائستہ اکرام اللہ اور ان کے گھر کی خواتین نے دولہا کو سلامی پیش کی، مگر جب دولہا واپس جانے کے لیے اسٹیج سے اترے تو معلوم ہوا کہ ان کا جوتا چھپایا جا چکا تھا۔ دلہن کی بہنوں نے 2000 دینار لے کر بہنوئی کا جوتا واپس کیا۔ اب بارات کی واپسی کا وقت تھا۔ محترمہ شائستہ اکرام اللہ نے کراچی کے ایک ہوٹل میں اسرانے کا اہتمام کیا تھا، جس میں دولہا اور دلہن کے علاوہ سینکڑوں افراد نے شرکت کی۔ اس تقریب میں کراچی کی مشہور شاعرہ وحیدہ نسیم نے حاضرین کو اپنے کلام سے محظوظ کیا اور مبارکباد پیش کی۔ مبارک عرض پاکستان کو یہ عزت افزائی فضائے قبلہ اول نے کی جس کی پذیرائی۔ مبارک ہو مبارک عالم اسلام کو ثروت، حسن کی ہو بصیرت ملت بیضا کی بینائی۔ وحیدہ نسیم کے بعد مشہور مغنیہ مختار بیگم نے بھی بغیر ساز کے مبارکباد کا نغمہ گایا۔ یہ تقریب ٹیلی ویژن سے بھی نشر کی گئی، جسے دیکھنے کے لیے ہر گھر میں لوگوں کے ہجوم لگے ہوئے تھے۔ رات کو شاہ حسین نے دولہا دلہن اور ان کے اہل خانہ کو ایوان صدر میں عشائیہ دیا۔ اس تقریب میں بھی صدر ایوب خان نے بطور خاص شرکت کی۔ انہوں نے شہزادہ حسن اور شہزادی ثروت کو سونے کا ایک جڑاؤ سیٹ بطور تحفہ عطا کیا اور ایک خوشنما شمعدان بھی دیا۔ متعدد ممالک کے سفیروں نے بھی مختلف تحائف پیش کیے۔ عشائیے کے بعد شہزادی ثروت اپنی والدہ کے ہمراہ اپنی قیام گاہ کاشانہ واپس آ گئی۔ چند ماہ بعد 11 نومبر 1968 کو شہزادی ثروت رخصت ہو کر اپنے سسرال چلی گئیں، جہاں وہ آج بھی بڑی خوش و خرم زندگی گزار رہی ہیں۔ شہزادی ثروت کے یہاں 3 بیٹیاں رحمہ، سمایہ اور بادیہ اور ایک بیٹا راشن بن حسن پیدا ہوا۔ ان کی اور شہزادہ حسن کی تصاویر اردن کے ڈاک ٹکٹوں پر بھی شائع ہوئی۔ وہ پہلی پاکستانی خاتون تھیں جن کی تصویر کسی غیر ملکی ڈاک ٹکٹ پر شائع ہوئی تھی۔ وہ دنیا کی خوش لباس ترین خواتین میں شمار ہوتی ہیں۔ ان کے کپڑے پاکستان کے معروف فیشن ڈیزائنر رضوان بیگ تیار کرتے ہیں۔ عمان میں ان کے محل کی اندرونی خانہ آرائش پاکستانی ڈیزائنر میاں احد نے کی ہے۔ وہ اردن کی بیڈمنٹن فیڈریشن کی اعزازی صدر بھی رہی ہیں اور انہوں نے تائیکوانڈو میں بلیک بیلٹ میں حاصل کیا ہے۔ شہزادہ حسن کی دلچسپیاں سیاست سے زیادہ لکھنے پڑھنے سے رہی ہیں اور وہ کئی کتابوں کے مصنف بھی ہیں۔ انہیں دنیا کی متعدد ممالک نے اپنے اعلیٰ اعزازات سے سرفراز کیا ہے، جبکہ متعدد یونیورسٹیوں نے انہیں ڈاکٹریٹ کی اعزازی سند عطا کی ہے۔ شادی کے بعد سالہ سال شہزادہ حسن اردن کے ولی عہد کے منصب پر فائز رہے، لیکن پھر کہانی میں ایک نیا موڑ آیا اور شاہ حسین نے اپنی وفات 7 فروری 1999 سے چند ماہ قبل اپنے صاحبزادے شہزادہ عبداللہ کو اپنا ولی عہد نامزد کر دیا، جنہوں نے شاہ حسین کے انتقال کے فوراً بعد بادشاہت کا منصب سنبھال لیا۔ شہزادہ حسن نے بڑے وقار کے ساتھ بادشاہ کے حکم کی تعمیل کی اور نئے ولی عہد کے ساتھ وفاداری کا اظہار کیا۔ شہزادی ثروت اور شہزادہ حسن کی یہ شادی افسانوی شادیوں جیسی تھی اور ان کی یاد آج تک اہل پاکستان کے دلوں میں زندہ ہے۔ آج کی ویڈیو بس یہیں تک، ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت، دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت سا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔